السلام علیکم، میرا نام سارہ عثمان ہے۔ ایم، میں نے الحمدللہ لیکچرر کیمسٹری کے لیے میں پی پی ایس سی کی طرف سے ریکمینڈڈ ہوں، اور میں اس پہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں، ثم الحمدللہ۔ میں سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کو، اپنے ٹیچرز کو، ان سب کو جنہوں نے میرے لیے بہت ساری دعائیں کی اور مجھے ہیلپ آؤٹ کیا، ان کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور اسپیشلی میرے ٹیچرز کا جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا، سر قاسم کا جنہوں نے ہمیں گائیڈ کیا، ان کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ شاید انہی کی وجہ سے آج ہم اس کامیابی کے زینے پہ پہنچے ہیں۔ اللہ پاک ان کو اس جزائے خیر دے اور اس کا اجر دے، آمین۔ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے اپنی کیسے تیاری کی اور میں آج یہاں تک کیسے پہنچی۔ میں نے 2019 میں میرا گریجویشن کمپلیٹ ہوا، تو گریجویشن کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی 2-3 ماہ کے بعد میں نے ایک پرائیویٹ کالج کو جوائن کر لیا تھا اور میں نے اپنی ٹیچنگ سٹارٹ کر دی تھی۔ اس دوران میں نے جیسے ہی اس کی پی پی ایس سی کی جاب کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو میں نے اپنی تیاری سٹارٹ کر دی اس وقت، لیکن میں نے جب اپنی تیاری سٹارٹ کی تو میرا تیاری کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ شاید وہ طریقہ صحیح نہیں تھا۔ میں بک سے پڑھتی تھی اور اس کو ہائی لائٹ کرتی تھی۔ اس وقت میں نے مسلسل 3 ماہ تیاری کی، لیکن جب میرا ٹیسٹ ہوا تو وہ ٹیسٹ میں اس لیول کا نہیں دے پائی جس لیول کا ہونا چاہیے تھا، اور مجھے لگا کہ شاید اس وقت میری وہ جو تیاری تھی وہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ میرا تیاری کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو میں تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ بھی ہوئی تھی اس وقت، لیکن جو بھی ہوتا ہے اللہ پاک اس میں بہتری ہوتی ہے اللہ پاک کی۔ پھر اس کے بعد 2020 میں جب پتہ چلا کہ یہ ٹیسٹ کینسل ہو گیا ہے، اس کا رزلٹ کینسل ہو گیا ہے، تو بس یہی کشمکش چلتی رہی کہ ان کے مطلب ٹیسٹ لیں گے یا دوبارہ نہیں لیں گے۔ تو میں نے تو اس کی بالکل ہوپ چھوڑ چکی تھی میں کہ یہ ٹیسٹ دوبارہ ہوگا یا کبھی نہیں ہوگا۔ پھر 2021 میں جب دسمبر میں دوبارہ اس کا پتہ چلا کہ، اور انہوں نے اچانک سے ہی اناؤنس کیا کہ 2022 میں ہی شاید اناؤنس کیا تھا انہوں نے کہ دوبارہ ٹیسٹ لیا جائے گا، 16 جنوری کو ہوا تھا۔ تو مجھے صرف تقریباً 10 دن پہلے مجھے پتہ چلا کہ یہ ٹیسٹ ہے، تو پھر میں نے یوٹیوب سے، کیونکہ اس وقت میرے پاس ٹائم بہت کم تھا، میں اپنی تیاری چھوڑ چکی تھی، مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ ٹیسٹ دوبارہ ہوگا اور میں دوبارہ اس میں انٹرسٹڈ بھی نہیں تھی۔ پھر میں نے یوٹیوب پہ دیکھنا چاہا کیونکہ ٹائم بہت کم تھا اور میں تھورولی نہیں کوئی چیز پڑھ سکتی تھی کہ یوٹیوب پہ مجھے کوئی ایسا مینٹور مل جائے جو مجھے گائیڈ کر سکے۔ میں نے سر شعیب کی کچھ ویڈیوز دیکھی، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے وہاں پہ سر قاسم صاحب کی ویڈیوز ملی۔ میں ان کی ایز ریگولر اسٹوڈنٹ نہیں رہی، لیکن ان کی جو میں نے ویڈیوز دیکھی تو اس سے الحمدللہ مجھے بہت زیادہ گائیڈنس ملی۔ میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی، ساتھ اپنے نوٹس تیار کیے۔ میں نے 8 دنوں میں ہی جو تیاری کی ان کی ویڈیوز دیکھ کے کی۔ میں ان کی ویڈیوز دیکھتی تھی ہر چیپٹر، اور ماشاءاللہ انہوں نے جیسے کور کیا، ایک ہی گھنٹے میں انہوں نے بک ایک ایف ایس سی کو بھی اسی چیپٹر کو ایف ایس سی سے بھی کور کیا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے بی ایس سی سے بھی کور کیا۔ تو ماشاءاللہ ان کی بہت اچھی ایک ان کی ہے کوشش، اور اللہ پاک ان کو اس کے جزائے خیر دے۔ تو میں نے ان کی وہیں سے میں ان کی ویڈیو سنتی ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ میں اپنے نوٹس جہاں کی پوائنٹس جو ہوتے تھے میں وہ تیار کرتی، وہ ان کو میں لکھتی۔ لکھنے کے بعد میں اپنے نوٹس بنا لیتی تھی۔ تو میں نے ڈیلی بیسس پہ میں ان کی کوئی 5 سے 6 ویڈیو دیکھ لیتی تھی اور اپنے نوٹس بنا لیتی تھی۔ تو میں نے 10 دنوں میں، جو میرے پاس 10 دن کا ٹائم تھا، اس دوران میں نے صرف انہی کی ویڈیوز دیکھی اور اپنا فزیکل کا پورشن کلیئر کیا، کیونکہ فزیکل پورشن میرا مجھے لگ رہا تھا کہ پچھلے سال جب پہلے ٹیسٹ ہوا تھا تو میرا فزیکل پورشن کافی ویک تھا۔ اس کے بعد میں نے یہاں سے سب سے پہلے ان کا فزیکل پورشن ان کی ویڈیوز سے کور کیا۔ فزیکل پورشن کرنے کے بعد پھر میں ان آرگینک انہی کی ویڈیوز سے کور کیا، اور الحمدللہ میرا بہت اچھے طریقے سے وہ ہو گیا۔ میں نے اپنے نوٹس تیار کر لیے، جو پھر جب جس دن ٹیسٹ تھا اسے ایک رات پہلے میں نے اپنے جو نوٹس بنائے تھے وہ نوٹس میں نے اپنے سارے ریوائز کر لیے۔ تو اگر دیکھا جائے تو میری تیاری میں سب سے بڑا ہاتھ ان کا تھا، کیونکہ اگر یہ ایسا پلیٹ فارم نہ پرووائڈ کرتے، مجھے اس طرح کی ویڈیوز نہ ملتی، تو شاید آج میں اپنا وہ ٹیسٹ نہ کلیئر کر پاتی، کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم تھا۔ اور اس کے بعد جب میرا ٹیسٹ کلیئر ہو گیا الحمدللہ، تو میں نے سر قاسم صاحب سے پھر اس کے بعد کانٹیکٹ کیا کہ مجھے آپ انٹرویو کی گائیڈ لائن کے لیے مجھے
کوئی پلیٹ فارم پرووائڈ کریں، تو انہوں نے ماشاءاللہ سے وہاں پہ پہلے ہی ایک کوالیفائڈ لوگوں کا گروپ بنایا ہوا تھا. وہاں پہ اس گروپ نے الحمدللہ مجھے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا. اللہ پاک وہاں کے تمام ممبران جتنے بھی ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کو جو ان کی خواہشیں ہیں اللہ پاک ان کی تکمیل کرے. گروپ میں جتنے بھی ممبر تھے سب پارٹیسپیٹ کرتے تھے، تو اس میں انٹرویو کی تیاری کے لیے مجھے وہ ایک اچھا پلیٹ فارم ملا. سب ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے. تو میرا انٹرویو، جب فیمیل کا انٹرویو سٹارٹ ہوا، ہم سے پہلے میل کے کچھ ہو چکے تھے، تو اس جیسے جو بھی انٹرویو دے کے آتے تھے کینڈیڈیٹ، وہ کیا کرتے تھے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے تھے. تو اس ایکسپیرینس سے مجھے لگ رہا تھا کہ ہم کچھ نہ کچھ کور کر پا رہے ہیں جیسے وہ ایکسپیرینس شیئر کرتے تھے. اس کے بعد میرا جب انٹرویو تھا تو میرا فرسٹ ڈے ہی، یعنی فیمیل کا لاہور میں جب ہوا تو فرسٹ ڈے ہی میرا انٹرویو تھا. تو جب میرا انٹرویو ہوا الحمدللہ میں نے جیسا میں چاہ رہی تھی، مطلب 100% تو نہیں خیر سے میں کر پائی، 100% تو ہم نہیں کر پاتے، لیکن الحمدللہ میرا انٹرویو اچھا ہو گیا تھا. مطلب میں ان کے سوالات کے جو جوابات تھے کیمسٹری سے ریلیونٹ، وہ الحمدللہ میں سیٹسفیکٹریلی میں دے پائی تھی. اس کے بعد انٹرویو کے بعد بس سب سے جو مین فیکٹر آپ کی قسمت بھی ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ محنت بہت ضروری ہے، لیکن قسمت بھی بہت ضروری ہوتی ہے. آپ کی لک میٹر کرتی ہے اور دعائیں میٹر کرتی ہیں. الحمدللہ میرے ساتھ سب کی بہت زیادہ دعائیں تھیں اور سچے دل سے مجھے دعائیں دینے والے میرے ساتھ لوگ کھڑے تھے. تو انٹرویو کے بعد میں اپنا تھوڑا سا انٹرویو کا بھی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں. میرا نام سارا تھا. تو جیسے ہی میں انٹر ہوئی تو جو پی پی ایس سی چیئرمین بورڈ ممبر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سب سے پہلے ہی میرا نام سے ہی سٹارٹ لیا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے. اب ان کے پاس میرا نام آلریڈی لکھا ہوا، تو انہوں نے مجھے کہا اچھا آپ سارا ہیں. میں نے کہا جی. تو انہوں نے میرے نام سے ہی کوشچننگ کا آغاز کر دیا. وہ میرے لیے ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ تھا. میں بالکل ایسا نہیں، میں سوچ کے گئی تھی کہ مجھ سے ایسی کوشچننگ ہو سکتی ہے. انہوں نے میرے نام سے سٹارٹ کیا کہ سارا کا مطلب کیا ہے. میں نے مطلب بتایا تو وہ اس مطلب بتانے پہ بڑا ہنسے. میں نے ان کو کہا کہ سر یہ میچ بھی کر رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے میرے نام سے ہی کوشچننگ سٹارٹ کر دی کہ اس کا ہسٹری میں مجھے بیک گراؤنڈ بتائیں. تو میں نے ان کو کہا کہ سارا اور سارا میں سر تھوڑا سا ہے، میرا نام سارا ہے، وہ سارا ہے. انہوں نے کہا نہیں وہی آپ بتا دیں. تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت سارہ علیہ السلام کون تھی، کن کی بیوی تھی. تو میں اس وقت میرے لیے وہ ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ تھا. میں نے سوالات کے جواب دیے، لیکن میں ایک سٹیپ پیچھے رہی. انہوں نے اگر مجھ سے پوچھا کہ حضرت سارہ علیہ السلام کے بیٹے کا کیا نام تھا، تو میں اس وقت نہیں جواب دے پائی. لیکن جب انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بھائی کا نام بتائیں، تو مطلب میں ایک اگلے سوال کا جواب پچھلے میں کور کر رہی تھی. تو اس سے میں تھوڑا سا کنفیوز ہوئی اس وقت کہ ٹوٹلی ایسے میرے سے کوشچن پوچھے گئے ہیں جو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. لیکن الحمدللہ اس کے بعد میں نے اپنے کانفیڈنس کو تھوڑا سا بحال کیا. ان کے پھر چیئرمین نے مجھ سے دوبارہ ایووگیڈرو نمبر کا پوچھا، مول کا پوچھا، اور یہ پوچھا کہ ایووگیڈرو کہاں کے رہنے والے تھے. تو میں وہ نہیں بتا پائی کہ وہ کہاں کے رہنے والے تھے. پھر جو فیمیل تھیں ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ، انہوں نے کوشچننگ سٹارٹ کی. انہوں نے میری بورڈ پہ پریزنٹیشن لی. یہ اینیلین، امونیا اور پرائمری امائن کی بیسیسٹی آرڈر کا پوچھا اور پوری پریزنٹیشن لی. تو الحمدللہ وہ میں نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کی، کیونکہ میری اسپیشلائزیشن آرگینک میں تھی تو وہ میں بڑے اچھے سے ایکسپلین کر پائی تھی. اس کے بعد ان کی کوشچننگ کے بعد وہاں سے میرے دوسرے سبجیکٹ اسپیشلسٹ نے مجھ سے گریگنر ری ایجنٹ کا پوچھا. انہوں نے الکائل ہلائڈ کے کنفرمیٹری ٹیسٹ پوچھے اور بہت سے 2-3 سوالات پوچھے. تو الحمدللہ ان کے میرے سے ایک بھی کوشچن ڈراپ نہیں ہوئے تھے. صرف ایک کوشچن جو تھا وہ پی پی ایس سی چیئرمین کی طرف سے میرا ڈراپ ہوا تھا. باقی دونوں سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے میں سوالات کے جواب دے پائی تھی. جو فیمیل تھی ان کی طرف سے جو کوشچن پوچھا گیا تھا اس میں سے میں ایک سوال کا تھوڑا سا جواب سکپ کر گئی تھی، لیکن پھر میں نے اس کو بھی کور کر لیا تھا الحمدللہ سے. تو انٹرویو اوورآل میرا اچھا رہا تھا، لیکن اس کے بعد بھی ایک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں. الحمدللہ میری سلیکشن ہوئی اور میں اس پہ اللہ پاک کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں. اینڈ تھینکس اگین سر قاسم صاحب. میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اگر وہ ہمیں ایسا پلیٹ فارم نہ پرووائڈ کر پاتے تو شاید ہم اتنے اچھے طریقے سے یہ پرفارم نہ کر پاتے. تھینکس اگین سر قاسم صاحب کہ آپ نے ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا.